Okay, ji, Shahana is going to present her topic. Longinus کا ایسے present کرے گی شہانہ on sublime. اس کو غور سے آپ نے دیکھنا ہے, سمجھنا ہے. So my topic is on the sublime by Longinus. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی ہم کسی پرٹیکولر ایج کو ڈسکس کرتے ہیں, ہم اس کو thoroughly ڈسکس کرتے ہیں. اس کے جو جتنے بھی امپورٹنٹ جانراز ہوتے ہیں ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہوتے ہیں. ابھی ہم جو ہے گریکو رومن پیریڈ کو جیسے ہم پڑھ رہے تھے, تو اس میں ہم نے امپورٹنٹ پوئٹس کو سب سے پہلے ڈسکس کیا, جس میں ہم نے ورجل کا نیم ڈسکس کیا, ہم نے اووڈ کو, ہم نے ہورس کو ڈسکس کیا. اس کے بعد پھر ہم نے جو فیمس ہسٹورینز آف رومن ایرا تھے ہم نے ان کو ڈسکس کیا. اس کے بعد ہم نے جو فیمس رائٹر تھے سسرو, ہی واز اے پولیٹیشین اینڈ ہی واز ریٹرک, ہم نے ان کو ڈسکس کیا. اس کے بعد پھر جو فیمس ڈرامٹسٹ ہیں سینیکا, ان کا نیم ہم نے ڈسکس کیا. اور اب جو ہے ہمارا لاسٹ جانرا جو ہے وہ رہتا تھا گریکو رومن ٹائم پیریڈ کا, جو کہ ہے کرٹیسزم. تو ہر ایج کے اندر جو کرٹیسزم ہوتا ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اس کو بھی ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. تو فیمس جو سب سے فیمس جو ہے گریکو رومن کرٹیسزم تھا, اس کے اندر ہمارے پاس جو ورک ہے وہ ہے آن دا سبلائم ریٹن بائی لونجائنس. اس کے بارے میں ڈفرینٹ آتے ہیں, سم ٹائمز اس کے جو آتھر ہیں وہ ڈفرینٹ بھی لیتے ہیں, لیکن جو موسٹ ریلیونٹ لیا جاتا ہے وہ لونجائنس کے کو ہی لیا جاتا ہے. اور لونجائنس کے بارے میں جو پرسنل جو ڈیٹیلز ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں پتہ, اور وہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ بھی نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ آن دا سبلائم ان کا ورک ہی ہے. سو first of all, first point is Longinus is one of the greatest Greco-Roman critic, and he was next to Aristotle. On the Sublime, جو ان کا most important work ہے, it is basically an immortal critical document of great worth and significance produced in Greco-Roman era. اور یہ جو ورک ہے یہ ایک اپسٹلری نوٹس ہے. جیسے سر نے ہمیں بتایا تھا کہ جو اپسٹلری ہوتے ہیں وہ بھی لیٹر ہوتے ہیں اور وہ بھی فیمس ہوتے ہیں, وہ بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں, وہ بھی ان کو ہم ایک ایز اے جانرا لیتے ہیں. تو یہ جو ہے ایک اپسٹلری نوٹ ہے. ان دس ورک لونجائنس ایڈریسز ہز فرینڈ, اور یہ ان کے فرینڈ کا نیم یاد رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے, جو کہ تھا ٹیرنشین. And he tells him of his purpose. In this work, Longinus tells his friend of his purpose, which was correcting the faults of Caecilius' essay on the Sublime. Longinus سے پہلے بھی ایک ایسے جو ہے on the Sublime لکھا گیا تھا, اور وہ ایک اور رائٹر نے جو ہے وہ لکھا تھا. تو جو لانجائنس تھے وہ ان کے پوائنٹس سے ڈس ایگری کرتے تھے, انہوں نے خود پھر ایک ورک لکھا آن دا سبلائم. اب اس ورک کے اندر سب سے پہلے جو ہے لانجائنس ڈیفائن کرتے ہیں that what does this word sublimity mean. First of all, he explains that what does sublimity actually mean. According to him, sublimity is a certain loftiness and excellence in language. لافٹینس جو ہے وہ اس کو کہہ رہے ہیں, اور ایکسیلنس ان لینگویج کہہ رہے ہیں, یعنی کہ لینگویج ایسی لینگویج جو بہت سربلندی میں ہو, جو بہت ایکسیلنس میں ہو, اور جو اس کے ریڈرز ہوتے ہیں وہ ان کو اپیل کرے, ان کو انسپائر کرے. اس کے بعد انہوں نے ہمیں امپورٹنٹ جو ہے وہ سورسز آف سبلائم بتائے ہیں, جو کہ 5 ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیں. جو سب سے پہلا ہے 5 پرنسپلز ہیں. سب سے پہلا ہے ہمارے پاس گرینڈیور آف thought. Am I audible to everyone? Yes. Yes, you are. Okay. سب سے پہلا جو ہے وہ ہے ہمارے پاس grandeur of thought. Secondly ہمارے پاس ہے strong emotions. Third ہے ہمارے پاس the use of figures. اور جو the use of figures ہیں ان کو لانجائنس آگے فردر ڈیوائڈ کرتے ہیں 2 میں. ایک وہ کہتے ہیں figures of thought, اور ایک وہ کہتے ہیں figures of emotions. یعنی کہ کسی بھی ورک کے اندر figures of thought اور figures of emotions جو ہے ان کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بعد نمبر 4 وہ پرنسپل ہمیں بتاتے ہیں نوبل ڈکشن, اور نمبر 5 پہ ہے ڈگنیفائڈ کمپوزیشن, یعنی کہ ہمارا جو بھی ورک ہوتا ہے اٹ مسٹ بی ڈگنیفائڈ ان کمپوزیشن, بہت اچھی ہمارے پاس کمپوزیشن ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر ہمیں لانجائنس نے بتایا کہ جو گرینڈیور آف تھاٹ ہے
and grandeur of strong emotions ہیں, they are inborn and they are gifts of nature, یعنی کہ یہ God gifted qualities ہیں. اور باقی جو rest 3 ہیں جس میں the use of figures آتے ہیں, نوبل ڈکشن آتی ہے, ڈگنیفائڈ. اگر کوئی بندہ جس کے پاس آئیڈیاز ہیں اور وہ انوردی ہیں, جو وہ اپیل نہیں کر سکتے ریڈرز کو, وہ اٹریکٹ نہیں کر سکتے ان کو, وہ سبلیمٹی جو ہے وہ اس کو ایکوائر نہیں کر سکتا. دیئر ورڈز آر, پھر لانجائنس کا ہی پوائنٹ ہے کہ جن کے ورکس سبلائم ہوتے ہیں, سبلیمٹی جن کے اندر ہوتی ہے, دیئر ورڈز آر فل آف سبلیمٹی whose souls are full of majesty. اس بات کو جو ہے وہ بہت ایڈمائر کرتے ہیں, یعنی کہ ویلیوڈ ہوتے ہیں جن کے آئیڈیاز نوبل ہوتے ہیں, پریز وردی ہوتے ہیں, اور ایکچولی ان کی سولز جو ہے نا وہ بہت, جیسے ہمارے علامہ محمد اقبال ہیں, ان کی سول کے اندر ہی میجسٹی تھی, his soul was majestic. تو اسی طرح سے یعنی کہ جو ہوتے ہیں جن کی سولز میجسٹک ہوتی ہیں, انہی کے ورکس جو ہیں وہ پھر سبلائم ہوتے ہیں. اس کے بعد جو امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے ڈسکس کیا گرینڈیور آف تھاٹ میں, انہوں نے کہا کہ there should be skillful selection and organization of material to form an organic whole. اس پوائنٹ کو ہم ایرسٹوٹل کے جو پوائنٹ ہے لاجیکل سیکوینس آف ایونٹس, اس کے ساتھ ہم سم ہاؤ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو بھی ورک ہو اس کے اندر سب سے پہلے تو ہمیں جو ٹاپک ہے اس کی سلیکشن میں وی مسٹ بی کیئرفل. سیکنڈلی جو ہم نے اس کی آرگنائزیشن کرنی ہوتی ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, لاجیکل سیکوینس آف ایونٹس جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ ہمارا جو ورک ہے وہ آرگینک ہول بن سکے. اس کے بعد پھر انہوں نے گرینڈیور آف تھاٹ میں ہی ایک بہت امپورٹنٹ بات کی ہے, imitation is also one of the significant paths which lead to sublimity. imitation کو لانجائنس جو ہے وہ ایڈمائر کر رہے ہیں, اس کو وہ امپورٹنٹ کہہ رہے ہیں. جو imitation ہے, imitation of ancient writers, جیسے کہ ہومر ہو گئے, جیسے کہ ہم نے ایک اور بھی نیم ڈسکس کیا تھا, ہومر ہو گئے, پلیٹو ہو گئے, ایرسٹوٹل ہو گئے, یعنی کہ ایسے رائٹرز جو پاسٹ میں ہمارے پاس رول ماڈل کا کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کی امیٹیشن کر کے ان کے ورکس کو پڑھ کے وی کین اچیو سبلیمٹی. اس کے بعد انہوں نے جو سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارا اسٹرانگ ایموشنز. اسٹرانگ ایموشنز کے بارے میں لانجائنس نے اتنا زیادہ نہیں لکھا تھا, وہ انہوں نے فردر ایکسپلین کرنا تھا, لیکن انفارچونیٹلی وہ اس کو انہوں نے اتنا ایکسپلین نہیں کیا. لیکن اس کا لے سکتے ہیں وہ یہ کہ ایسے ہمارے پاس ہونے چاہیے, ہمارا ورک ایسا ایموشنز ہیں ان کو اراؤز کر سکے. اباؤٹ دا یوز آف فگرز, یہ فگرز آف اسپیچ جیسے ہوتے ہیں وہ ہمیں یوز کرنے چاہیے. اکارڈنگ ٹو لانجائنس دے figures یعنی کہ figures should be employed in the right place on the right occasion in the right manner with the right motive. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم جو figures of speech جو اپنے ورک کے اندر یوز کرتے ہیں we must be very careful کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمیں کس جگہ پر یوز کرنا ہے, ہم کس طرح سے اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں, ہمارے مینرز کیا ہونے چاہیے اور ہماری انٹینشن کیا ہے, کس انٹینشن کے ساتھ. موسٹلی تو ہماری جو انٹینشن ہوتی ہے فگر آف اسپیچ میں وہ ہمارے ورک کو اٹریکٹیو بنانا اور اس کو ٹو میک اٹ کلیئر ٹو دا ریڈر, یہ ہمارا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے. دا چیف فگرز لائک جو فگرز ہیں ان کو بھی میں نے تھوڑا سا اندر ٹچ دے دیا ہے کیونکہ فگرز آف اسپیچ ویسے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جو سب سے پہلے ہمارے پاس اسینڈیٹن, تھینکس ٹو اللہ میری لائٹ بھی آ گئی. اوکے جو ہمارے پاس فرسٹ ہے فگر آف اسپیچ. Am I audible to everyone? Yes, Excuse you me. are. آپ لوگوں کو کلیئر ہو رہی ہیں چیزیں؟ جی. Yes. اوکے تھینک یو. اچھا سب سے پہلے ہمارے پاس جو فگر آف اسپیچ ہے جس کے بارے میں بات کی ہے لانجائنس نے وہ ہے اسینڈیٹن. اسینڈیٹن بیسیکلی کیا ہوتا ہے, ریموول آف کنیکٹنگ پارٹیکلس. جیسے کہ پوئٹری کے اندر پوئٹس کے پاس یہ لائسنس ہوتا ہے کہ وہ جو کنیکٹنگ پارٹیکلز ہوتے ہیں جیسے کہ کنجنکشنز وغیرہ
ان کو وہ اپنے ورک کے اندر سے جو ہے وہ ریموو کر سکتے ہیں. اس کے بعد ریٹرک کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے. ریٹریکل کوسچنز یوز آف ریٹریکل کوسچنز وہ بھی ہمارے ورک کو جو ہے وہ سبلائم بناتا ہے, اور کوسچن کے ذریعے ہماری لرننگ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور ایسا ورک جس کے اندر کوسچننگ ہو, ریٹریکل کوسچننگ ہو, وہ بھی سبلیمٹی کا سبب بنتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے ایڈجوریشن, وچ از ایڈریس سم ون ان ہز اور ہر ایبسنس. یہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے, جیسے کہ ٹی ایس ایلیٹ کی ویسٹ لینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے پاسٹ کی طرف ریفرنسز دیے ہیں, انہوں نے بہت زیادہ یہ والا فگر آف اسپیچ جو ہے وہ یوز کیا ہے. اس کے بعد ہائپر بیٹن, یہ بھی ہوتا ہے انورژن آف نیچرل آرڈر آف ورڈز اور تھاٹس. یہ ہم لنگوسٹکس میں بھی یہ والی چیز پڑھتے ہیں کہ ہم جو نیچرل آرڈر ہوتا ہے ورڈز کا, وہ ہم سم ٹائمز ڈفرینٹ انٹینشنس کے ساتھ ہم اس کو کر دیتے اپنے ورک کے اندر. اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے ڈائٹپوسس, وہ یہ ہوتا ہے ویوڈ ڈسکرپشن کہ ہم جو بھی آئیڈیا پریزنٹ کر رہے ہیں, جو بھی ہماری رائٹنگ ہے, اٹ مسٹ بی ویوڈ, اٹ مسٹ بی کلیئر, اور جو ڈسکرپشن ہم دے رہے ہوتے ہیں اٹ شوڈ ناٹ بی کنفیوزنگ, کہ ریڈر اس کو پڑھ کر کنفیوز نہ ہو, بلکہ جو جتنی بھی ڈسکرپشن ہے اس کو ریئل لائف کی طرح جو ہے وہ ڈسکرپشن ملنی چاہیے, تبھی جو ہمارا ورک ہے وہ سبلیمٹی اچیو کرے گا. اور لاسٹ ہے ہمارے پاس پولی پٹوٹا, یہ ہوتا ہے انٹرچینج آف ون کیس فار اندر. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ ہم جیسے ٹینسز کو چینج کر دینا, اس طرح سے جو ہے یہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 4 ہے نوبل ڈکشن. نوبل ڈکشن میں ہمارے پاس پوائنٹس ہیں. اٹ انکلوڈس چوائس آف پراپر ورڈز اینڈ دا یوز آف میٹافرز اینڈ ornamental. یہ ہمارا جو تھرڈ پوائنٹ ہے اس کے ساتھ سم ہاؤ ریلیٹ کرتا ہے کہ اس میں ہمیں پراپر ورڈز جو ہے وہ یوز کرنے چاہیے. اور یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ لانجائنس نے پراپر ورڈنگ کی بہت زیادہ بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو ایسا نہیں, بومباسٹک لینگویج کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. جو ٹریویل ہمارا سبجیکٹ ہے, جو مین سبجیکٹ ہے, اٹ شوڈ ناٹ بی ٹریٹڈ ان این ایلیویٹڈ مینر. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا جیسا ہمارا آئیڈیا ہے, ہماری ہماری جو لینگویج ہے وہ بھی اسی طرح کی ہونی چاہیے. ہمارے آئیڈیا اور ہماری لینگویج کے درمیان میچنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. The choice of proper and striking words is essential for producing sublimity. Trivial subjects should not be treated in grand manner. یہ بات میں نے پہلے ہی ایکسپلین کر دی. اوکے, نمبر 5 جو ہمارا پوائنٹ ہے, لاسٹ پوائنٹ ہے dignified composition. There must be harmony in our work, in our writing. Harmonious writing جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. Lack of harmony spoils dignity and elevation. اگر ہمارے ورک کے اندر ہارمنی نہیں ہے, ہمارے جو ایونٹس ہیں, جو ہماری جو ہم اوکیزنس دے رہے ہیں, جو ایونٹس ہم دے رہے ہیں, وہ لنک نہیں کر رہے آپس میں, وہ ریلیٹ نہیں کر رہے, تو ہمارا جو ورک ہے ایز اے ہول, آرگینک ہول, وہ نہیں ہوگا, وہ ہارمونیس نہیں ہوگا, اور اوور آل ہمارے جو ورک کی ڈگنیٹی ہے, ایلیویشن ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ آئے گا. سو کنکلوژن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں, لانجائنس از ون آف دا گریٹسٹ ماسٹرز آف کریٹیسزم. His On the Sublime is the first and unique treatise on style. اسٹائل کے بارے میں, رائٹنگ اسٹائل کے بارے میں یہ ہمارا بہت جو ہے وہ امپورٹنٹ ورک ہے. سبلیمٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی رائٹنگ کے لیے. تو لانجائنس نے بڑے ہی کلیئر انداز میں ہمیں بتا دیا ہے کہ کون کون سی باتیں ہیں جو ہمیں اپنے مائنڈ میں, we must keep in our mind to make our writing sublime. So is it clear to everyone? Any question?